السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ساتھیوں، آپ دیکھیں 1:50 ہو چکے ہیں۔ یہاں دتوری گاؤں کی پوری مسجد خالی ہے، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اور جب میں نے 1:30 بجے تک انتظار کیا تو مجھے لگا جب نماز پڑھنے نہیں آئے تو ہو سکتا ہے اذان بھی نہ دی گئی ہو، تو ہم نے 1:30 بجے اذان دی، اقامت کہی، پھر نماز ادا کری۔ نماز ادا کر کے بس سبھی سے اتنی اپیل ہے کہ جو دتوری گاؤں کے آس پاس میں کام کرتے ہیں یا دتوری گاؤں کے ہے جو مسلمان بھائی ہیں، وہ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر، اب تو یہی کہا جائے گا کہ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا قیمتی وقت نکال کر، کیونکہ قیمتی اس لیے ہے کہ ان کا خود کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے گھر کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے گھر کو آباد کرتا ہے میں اس کو آباد کرتا ہوں۔ تو لوگ کون سی آبادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر 2 وقت کی نماز ادا کی جائے؟ کس غفلت میں انسان پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہی۔ ہم لوگ 50 60 70 زیادہ سے زیادہ 80 سال اگر زندگی پوری ہو تو یہ لاسٹ ہے، اور انسان سوچ رہا ہے کہ ہم دنیا میں ہی ہمیں رہنا ہے، دنیا میں ہی ہمیں کمانا ہے۔ دنیا ہم بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے میرے بھائیوں، ہمیں جو بھیجا گیا ہے، تھوڑا سا مختصر جو وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ ہم اتنے پاگل ہو گئے کہ دنیا بنانے کے چکر میں لگ گئے۔ ہماری دنیا تو چھوڑو، یہ دنیا بھی ایک دن چادر کی طرح جھاڑ دی جائے گی، اس کو لپیٹ کے پھینک دی جائے گی، تب حساب کتاب کا دن ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے یہی ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے چلو تھوڑا وقت نکال کے نمازوں کو دیا جائے۔ نماز ہم پہ ہر 5 وقت کی فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر 2 آدمیوں کے سہارے آدمی گھر سے مسجد تک آئے تب بھی مسجد میں آ کے ادا کرنا ہوتا ہے نماز کو۔ اسی لیے یہ نمازیں جو مسجدیں ہیں یہ کسی ایک کی نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی جگہ، اس کی اینٹیں، اس کا پانی، اس کی ہر چیز، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کی فکر لیں اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ جب تک یہاں دتوری میں آئیں گے، تھوڑا سا کام ہے تو نماز مسجد میں ہی ادا کریں گے، اور سبھی سے اپیل کرتے ہیں کہ وقت نکال کر سبھی مسجد میں آئیں اور اپنی نمازیں ادا کریں۔ جتنا ہم کمائیں گے اس کا تو حساب کتاب ہوگا، لیکن جو نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ بتایا کہ ایک نماز چھوڑنے کا جو جرم ہے یہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنے کی ہے۔ اگر انسان جہنم کی آگ کو صرف دیکھ پر لے تو دنیا میں کی کوئی گناہ نہ کرے، اور یہ میرے بھائی کسی بھی حال معاف نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہو گئے تو ہم جنت کے وارث ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ شیطان کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کی اتنا عبادت کرتے تھے کہ فرشتوں کے سردار تھے، جنت کے خزانچی رہے، اور ہر آسمان پہ، 7واں آسمان پہ ان کا الگ نام تھا، کسی پہ عابد، کسی کا جاہد۔ صرف ایک سجدے کا انکار کیا اور مردود ہو گیا، اور ہم لوگ بتاؤ کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے والا انسان مسلمان نہیں ہے، نماز چھوڑنے والا مسلمان انسان نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں آڑھی نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ تو ہم کون سے مسلمان ہیں جو صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے آدھار کارڈ پہ مسلم لکھا گیا تو ہم نے سوچ لیا جنت ہم پہ واجب ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے جب تک زندگی دی ہے، جب تک توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، توبہ استغفار کے دروازے کھلے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو پہچانے، توبہ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا میں جو انسان مانگتا ہے وہ اس کے حق میں پتہ نہیں بہتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے لیٹ سیٹ کر دیتا ہے، لیکن توبہ اللہ تعالیٰ، بندہ اگر مزامت کے ساتھ دل میں احساس کر کے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبھی بھی ہاتھ خالی نہیں بھیجتا، توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، ابھی وقت ہے، زندگی ہے، موت کے آنے سے پہلے، موت کے گرگرارا شروع ہونے سے پہلے تک انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ تو انسان اپنی توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں پہ ملامت کرے۔ گناہوں کا چھوڑنا بڑا آسان ہے، دل میں ایک بار عہد کر لیا کہ یہ کام برا ہے تو انسان اکثر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم اچھے کام چھوڑے ہوئے ہیں، نماز سے اچھا کام کچھ نہیں ہوتا۔
ایک مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر غلطی کر سکتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. اور ایک اچھا دوسرا انسان ہر اچھے کام کر سکتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو مسلمان پہ فرض ہے نماز. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری زندگی اللہ کے تابع ہو گئی اور ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں ہمیں بتانی ہے. اور اگر کلمہ نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی سے جیو. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. تو آپ قید خانے میں آ کر اتنی اپنی مرضی چلا رہے ہو، اپنی مرضی سے سو رہے ہو، اٹھ رہے ہو، گھوم رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اور مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے. میرے بھائی ابھی افسوس کا وقت ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں جو بھیجا ہے آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. تو آخرت کی محنت کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کرے اور انشاءاللہ نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.